فرمانے کا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو ایک اسکاٹ لینڈ کا سپاہی تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ اس کا مجسمہ اب بھی وہاں ایڈنبرا میں بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ جنرل ہنگسر، یہ ہیری تھا، مجھے نام میں شک پڑ رہا ہے، اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، اس 1831 میں۔ اور پھر وہ شاہ عالم ثانی کے دور میں دہلی پر آ گئے، اور شاہ عالم ثانی کی حکومت صرف محل میں تھی اور قلعے میں تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہ ایک غدر تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ظلم کیے، اور کوئی منظم نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں تھی، تو انہوں نے دلی میں لوٹ مار مچا دی۔ تو ایسے کہاں لڑ سکتے تھے؟ تو پھر انگریزوں آئے اور انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا، اور 1857 سے لے کر 1947 تک انگریز حکمران آئے، اور انہوں نے اپنے نظام تعلیم جاری کیا۔ یہاں جو بھی تبدیلیاں لے کر آئے وہ بعد میں ہندوستان والے، پاکستان والوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئیں۔ تو 1947 تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تصور پیش کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے طرز اسلام پر زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس وقت مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1940 میں، یا شاید اس سے پہلے 1940 میں تھی، لیکن وہ بری طرح ہار گئے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر دوبارہ لگ گئے۔ تو اکثر علماء کا یہ تھا ذہن کہ الگ ملک نہیں بننا چاہیے، بہت قتل عام ہوگا۔ لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذہن یہ تھا کہ الگ ملک ہونا چاہیے، چونکہ مسلم اور غیر مسلم کی ترجیحات ایک نہیں ہیں، تو یہ اکٹھے چل نہیں سکیں گے، اور یہ بات ان کی بہت درست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کی محنت۔ دوسرا 1941 میں جو جنگ عظیم ہوئی دوسری، اس میں برطانیہ ٹوٹ کے رہ گیا، اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور اس کے ملک جس پر قبضہ تھا، ایک دور تھا انگریز کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ سارے ملک نکلتے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم انڈیا پہ حکومت قائم نہیں کر سکتے، اور ادھر سے تحریکیں بڑھتی گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بڑوں نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اللہ کرے گا کبھی آ جائے گا اس بنیاد پر۔ تو 1947 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی، رمضان 27 شب لیلۃ القدر پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا۔ یہ اتفاقاً نہیں تھا، یہ اس اللہ کا انتخاب تھا کہ اس مبارک رات میں مجھے اس ملک کو وجود دینا ہے۔ تو اس کے اعلان کے بعد پھر بہت تکلیف دیکھنی پڑی، لیکن آزادی کے لیے تکلیفیں تو جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو لٹے پٹے قافلے پہنچتے تھے، پوری گاڑی میں ایک زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں۔ کچھ 6 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تھے عبدالقدوس صاحب، وہ جلندھر کے تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے، وہ سہیوال جو سرگودے والا وہاں رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ بات کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا کہ میاں صاحب میں جب نکلا تو اکیلا نکلا، پتہ نہیں خاندان کہاں گیا، میں کہاں گیا۔ تو دن میں گنے کے کھیت میں چھپ جاتا تھا، اور رات کو پھر میں پیدل چلتا تھا، اور میرا سفر تھا لاہور کی طرف۔ لیکن چلتے میں دریائے ستلج پہنچ گیا۔ اس وقت دریائے ستلج موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا تھا۔ اب پیچھے ہٹیں تو قتل ہیں، اور